نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہم نے وضو سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں کل ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وضو کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء کہتے ہیں باڈی پارٹس کو، ٹھیک ہے، تو ہمارے اعضاء الگ ہی چمک رہے ہوں گے، جیسے کالے گھوڑوں کے بیچ میں اگر سفید گھوڑے نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح سے وضو کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے انشاءاللہ اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے اور انشاءاللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا بھی نصیب ہوگا۔ وضو کو ہم نے یہ دیکھا کہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے۔ جس طرح سے کوئی تالا کھولنا ہوتا ہے تو چابی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹس کمپلسری کہ ہمارا وضو ہو، بنا وضو کے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے، تو صرف 2 چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے، باقی چیزوں کے لیے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن وضو کی جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے، وہ صرف 2 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز اور طواف۔ نماز میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ نماز میں وضو جیسے ہی آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ کی نماز رد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، آپ نے جانا ہے وضو کرنا ہے اور دوبارہ پوری نماز آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں سے آپ نے چھوڑی وہاں سے نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنی نماز کو دہراؤ، ٹھیک ہے۔ جیسے سجدہ سہو کے لیے ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ 1 رکعت پڑھ لو تو آپ کی پوری ہو جائے گی، ہے نا، جہاں سے چھوڑی وہ آپ نے اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا تو آپ پھر 2 رکعت پڑھ لو، تو وہاں پر ہمیں مل جاتا ہے سجدہ سہو کے لیے۔ لیکن یہاں پر صاف طور پہ لکھا ہے کہ اپنی نماز کو دہرا لو۔ اچھا، وضو ٹوٹنے کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ نماز پڑھتے میں اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو وہم بہت ہوتا ہے، ہر 5 منٹ میں وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کرتے میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں رہا، وضو ٹوٹ گیا، یا نماز پڑھتے میں احساس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس کا بھی علاج رسول اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ کو ایسا وہم ہوتا ہے تو آپ نماز کو چھوڑ کر نہ جائیں جب تک کہ آپ اس چیز کی تصدیق نہ کر لیں، جب تک آپ کو پکا یقین نہ ہو جائے، یا تو آپ آواز سن لیں یا اسمیل فیل کریں، تبھی آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا۔ ادروائز صرف آپ کے وہم سے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ نماز میں آپ کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تمہاری تو نماز ٹوٹ گئی، تمہارا تو وضو ہی نہیں رہا، اب تم نماز کیسے پڑھو گے؟ تو یہ سارے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کس طرح سے ہمارا ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ اچھا، وضو ہم نے دیکھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سبیلین سے کوئی بھی اخراج ہوتا ہے، سبیلین کا میننگ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہاں سے کسی بھی طرح کا اخراج ہو، کچھ بھی آپ کا نکلے تو آپ کے اوپر وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ واش روم گئے ہو، ٹھیک ہے، رفع حاجت کے لیے آپ نے یورین پاس کیا، یا پھر آپ کو مزی کی پرابلم ہے، یا استحاضہ ہے، وائٹ ڈسچارج ہے، یا ہوا خارج ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ کے سبیلین سے یعنی آگے یا پیچھے سے اگر نکلتی ہے تو آپ کے اوپر وضو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری کیا ہے؟ اگر آپ شرمگاہ کو بنا کسی کپڑے کے چھو لیتے ہو، ڈائریکٹ ہاتھ سے چھو لیتے ہو شرمگاہ کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری۔ تیسری چیز، اگر گہری نیند میں آپ کو گہری نیند لگ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ لگ گئی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صرف اونٹ کے گوشت کے بارے میں آیا۔ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہو، آپ مٹن وغیرہ کھاتے ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز کھا لی جس کا مزہ آپ کے منہ میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ کلی کر لیں، یعنی گندے منہ سے، یا کوئی آپ کے منہ میں ٹیسٹ آ رہا ہے اس کو لے کے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کا خیال کیا ہوگا؟ اسی ٹیسٹ پہ بار بار جاتا ہے، آپ کی زبان جو ہوتی ہے وہ دانتوں پہ لگتی ہے نا، اپنا ذہن اسی پہ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کلی کر لینا چاہیے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا منہ بھی پاک صاف رکھیں، مطلب ناپاک تو نہیں ہوتا وہ، لیکن ہمارا ذہن جو ہے نماز میں سے وہ بھٹک جاتا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وضو ہمیں کلی ہمیں کر لینا چاہیے اگر ہم نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں ان چیزوں کو دیکھا کہ ان چیزوں سے وضو جو ہے انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر غسل کا ہم نے دیکھا کہ غسل تو کن چیزوں پہ واجب ہوتا ہے، ہم نے وہ بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کلوز ہوتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، اب رات کو نہانا پاسبل نہیں ہے، نہیں ہمت ہو رہی، تو کیا کریں، اپنے اعضاء دھو لیں، اس کے بعد وضو کریں اور اس کے بعد سو جائیں، کھائیں پئیں، جو کرنا ہے کریں، اور اس کے بعد جب نہانا ہے نماز سے پہلے آپ نہا لیں، ٹھیک ہے، لیکن وضو کر لیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو پراپر نہانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس میں پراپر وضو کیا جاتا ہے نا، اپنے اعضاء جو ہے انہیں دھویا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے سر کے اوپر سے پورے جسم پہ پانی کو بہا لیا جاتا ہے، لاسٹ میں پیر دھو لیے جاتے ہیں۔ اتنی چیزیں الحمدللہ ہم نے ہمارے پریویس لیکچر میں پڑھ لی تھی۔ اچھا، رات کو جب ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم رات کو سوتے وقت اگر ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑے ہی ایک بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہے اس کی ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6311 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، ٹھیک ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کریں، پھر دائیں کروٹ لیٹ جائے، دائیں یعنی رائٹ سائڈ کروٹ کر کے لیٹ جائے، اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ دعا آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک الیک رغبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں، جب سونے لگیں تو وضو کریں، دائیں کروٹ لیٹیں یعنی رائٹ سائڈ کی طرف لیٹیں، یہ دعا پڑھیں، جس کے معنی ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت اور ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ اس کے بعد اگر تم مر گئے، ٹھیک ہے، اگر تم اسی رات کو تم مر جاتے ہو، تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، تو فطرت دین اسلام پر مرو گے، ٹھیک ہے، اگر آپ مرو گے تو دین اسلام پر مرو گے، یعنی ایک بہت نیک روح کی طرح آپ کو لے کر جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس ان کلمات کو رات کے سب سے آخری اپنی بات بناؤ، جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو، یعنی اس کے بعد پھر آپ بات نہ کرو، بالکل جب سونے کا ارادہ ہو جائے آپ نے وضو کرنا ہے، رائٹ سائڈ آپ نے لیٹنا ہے کروٹ کر کے، اور پھر اس دعا کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ہم ابھی جو نیکسٹ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ میں اسی دعا کو لے لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھ کر سونا ہے، تو اس رات اگر انسان مر جاتا ہے تو وہ دین اسلام پر ہی اس کی موت انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پراپر جو وضو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے جو احادیث ہیں انہیں کاپی پیسٹ کیا ہے، تو اس سے ایک PDF تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ PDF انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، جس میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو وضو کرنے کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کرنے کی نیت ضرور کرنا ہے، رائٹ، نیت کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا، رسول اللہ نے فرمایا،
ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے وضو کرتے میں سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کی نیت کر رہی ہوں. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا نیت کے لیے، آپ نے صرف دل میں نیت کرنا ہے کہ یہ جو میں اپنے ہاتھ منہ دھو رہی ہوں یہ وضو کا میرا وضو کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کی. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کل تو اٹیچ ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی باتھ روم کے اندر ایک کوموڈ بھی ہوتا ہے اور آپ وہیں پر وضو کر رہے ہوتے ہو، تو کیا ہم بسم اللہ پڑھ لیں؟ تو اس میں جو علماء ہیں ان کا اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ آپ دل میں وہیں پر پڑھ لو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا. یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ آپ پہلے باتھ روم کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ کے آپ اندر انٹر ہو. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ بھی ہے کہ آپ باتھ روم کے باہر سے آپ نے دعا پڑھی، آپ نے بسم اللہ کیا، آپ انٹر ہوئے، آپ رفع حاجت کے لیے بھی جاؤ گے، ہے نا، پھر اس کے بعد پھر آپ وضو کرو گے تو بسم اللہ. تو لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کوموڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈسٹنس پر ہوتے ہیں، بالکل اسی جگہ پر ہم نہیں نہاتے. پہلے کیا ہوتا تھا، وہی جگہ نہانے کی ہوتی تھی اور اسی جگہ کیا کرتے تھے، رفع حاجت بھی کر لیا کرتے تھے، یورین وغیرہ کر لیا کرتے تھے. رفع حاجت کے لیے تو الگ دور جایا کرتے تھے، ہے نا. تو ابھی ہمارے واش رومس کیا ہوتے ہیں، کوموڈ تھوڑے سے دور ہوتے ہیں. اگر ہمارے ویسٹرن ٹوائلٹ سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا وہ دور ہوتے ہیں، وضو کرنے کی جگہ جو بیسن ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ وضو کر سکتے ہو. بسم اللہ آپ دل میں پڑھ لو، ٹھیک ہے، زبان سے نہ پڑھو، دل میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، آپ نے وضو کیا. اچھا، اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو کیا اس کا وضو ہوگا ہی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وضو ہو جائے گا. لیکن اتنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا بسم اللہ نہیں اس کا وضو ہی نہیں، تو یہ تاکید کے لیے ہے کہ بھئی آپ نے پڑھنا ہی ہے بسم اللہ. کیونکہ کوئی بھی کام جب آپ اللہ کا کرتے ہو تو اللہ کا نام لے کر آپ نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی عادت میں ڈالیں کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی اپنا وضو شروع کریں. ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھا. پھر اس کے بعد اگر آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو مسواک کیا کرو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو اپنی امت پر مسواک فرض کر دیتا جس طرح ان پر وضو فرض کیا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کو تکلیف ہوگی تو میں مسواک کو بھی ویسا ہی فرض کر دیتا جیسے کہ وضو کو فرض کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کتنا چاہتے تھے کہ ان کی امت جو ہے وہ ہر وضو میں مسواک کرے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سے کر سکتے ہیں، ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وضو جو مسواک جو ہے وضو میں وہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک دو میں تو کر ہی لیں، جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ کی نیت ہو گئی ہے، اگر آپ نے مسواک کر لیا بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پانی لے کر ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور انہیں دھویا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ٹیپ ہوتا ہے، آج کل تو ہم سب لوگ ٹیپ نل کھول کے ہی وضو کرتے ہیں، ہے نا. اگر آپ پانی لے بھی رہے ہو تو پانی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالو گے، آپ نے کیا کرنا، اس میں سے پانی الگ نکال کے تاکہ آپ کے ہاتھ گندے نہ ہوں اور پانی اس کی وجہ سے گندا نہ ہو جائے. آپ نے کیا کرنا، اس میں سے پانی لے کے اپنے ہاتھ کو 3 بار دھونا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ٹیپ کے نیچے ڈائریکٹ لگا رہے ہو تو 3 بار آپ نے وہاں پر دھو لیا، ہاتھ دھو لیے 3 بار. اچھا، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوتے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. خلال کس کو بولتے ہیں، یعنی اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال دینا ہے. ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال دینا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی جرمز وغیرہ ہوں، میل وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر خلال کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو. اور جب پیر کی بات آئے گی تو پیروں کا بھی خلال کریں گے لاسٹ میں جب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیروں کا خلال کرتے، پیروں کی انگلیوں کا، تو ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس سے خلال کیا کرتے تھے اپنے پیروں کا. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونا ہے آپ کو. ہاتھ دھوتے میں جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو اچھے سے خلال کرتے ہوئے، یعنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر اچھے سے اپنے ہاتھ دھونا ہے. ٹھیک ہے،
اور جو مرد ہیں وہ اپنی داڑھی کا بھی خلال کریں گے، ٹھیک ہے، جب منہ دھو رہے ہوں گے تو وہ اپنی داڑھی کا خلال کریں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے خلال کرنے والے لوگ کتنے اچھے ہیں، ان لوگوں کو اچھا کہا رسول اللہ نے جو خلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی انسان نہیں کرتا تھا ابھی تک خلال، تو اسے انگلیوں میں اچھے سے ہاتھ ڈال کے خلال کرنا ہے، پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہاتھ دھو لیے ہم نے، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، ٹھیک ہے، داہنے ہاتھ سے کام کریں گے۔ داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پانی لے کر، اب دیکھیں برتن میں ہاتھ ڈال لیا، کیوں؟ کیونکہ اب ہاتھ جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نل سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ برتن سے کر رہے ہیں تو اب آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، ٹھیک ہے، کلی کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے اور پھر ناک جھاڑے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ ایسا نہیں بس ہلکا سا پانی ڈال لیا ناک میں، نہیں، بلکہ پانی کو اندر تک انہیل کرنا ہے تاکہ آپ کے نتنوں تک پانی پہنچ جائے۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اندر ناک کی نتنوں میں بیٹھا ہوتا ہے، تو پانی کو اتنا اوپر تک لینا ہے کہ جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ سائنس کی پرابلم ہوتی ہے یا سانس کی پرابلم ہوتی ہے، وہ پرابلمز بھی اس سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پانی کو کافی ایسا اندر تک لینا ہے، ہاں روزے سے ہوں تب نہ کریں، لیکن نارمل ٹائم میں آپ کو اتنا پانی اندر لینا ہے کہ وہ ناک کے اندر تک جائے، اور پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پانی اندر لیا اور پھر اس پانی کو باہر جھاڑ بھی دیں اچھے سے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ناک میں پانی سرکنے میں مبالغہ کرو، مبالغہ یعنی زیادتی کرو، زیادہ پانی جو ہے وہ اندر کو جانا چاہیے، الا یہ کہ تم روزے سے ہو تب ایسا نہ کرو، ادروائز ناک میں اچھے سے پانی کو لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا کرتے تھے اور 3 بار آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ کیسے کرنا ہے؟ ناک میں پانی اور کلی کا کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک چلو میں پانی لیا، ٹھیک ہے، آپ نے آدھے پانی سے، اس کے آدھے پانی سے آپ نے کلی کی، تب آپ کلی کرو گے تو آپ کے چلو میں پانی بچے گا، ٹھیک ہے، اور اسی پانی کو آپ نے ناک میں چڑھانا ہے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے 3 بار آپ نے کلی کی پھر 3 بار آپ ناک میں پانی لے جائیں گے، نہیں، بلکہ کرنا کیا ہے، اسی ایک چلو سے آپ پہلے کلی کریں گے اور پھر اس میں جو بچا ہوا پانی ہوگا اسے ناک میں لے کر جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں کرتا وہ اس چیز کی عادت ڈالے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے سننے میں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو پانی چلو میں ہمارا اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے وہ پانی پھر ناک میں بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ وہ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ اسی طرح سے انہوں نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہو گیا، کلی ہو گئی، ناک میں پانی ہو گیا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پہلے رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے اور پھر لیفٹ سائڈ کا کریں گے۔ اچھا، کوئی بھی جب آپ اچھا کام کریں، رسول اللہ چاہے جوتا پہنتے یا کنگھی کرتے یا وضو کرتے، تو ہر کام میں کیا کرتے تھے، داہنی طرف سے ہی شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی وضو کرنا ہے تو ہر اعضاء کو جب آپ دھوئیں گے تو داہنی رائٹ سائڈ سے ہی آپ اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ کی، اپنے ہاتھ دھوئے، اس میں خلال کیا آپ نے انگلیوں کا اچھے سے، پھر اس کے بعد ایک چلو سے آپ نے کلی کی، اسی سے آپ نے ناک میں پانی ڈالا، یہ بھی آپ نے 3 بار کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رائٹ سائڈ جو ہے اس کو اچھے سے دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ جو ہے اس کو اچھے سے دھویا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے 3 بار کیا، پہلے رائٹ سائڈ 3 بار، پھر الٹا ہاتھ 3 بار۔ اچھا، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ سے وضو کا طریقہ پوچھتا تھا، آپ نے اسے 3 دفعہ اعضائے وضو کر کے دکھائے، یعنی 3 بار جو ہے وہ بیسٹ ہے وضو کرنا، پھر فرمایا وضو اسی طرح ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سوچیں کہ چلیں 3 بار ہے، ہم 3 سے زیادہ کر لیں، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے زیادہ بڑھا اور ظلم کا ارتکاب کیا،
یعنی جس نے 3 بار سے زیادہ بار وضو کیا اس کے لیے کیا کہا رسول اللہ نے کہ جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے ظلم کیا اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 3 بار میں آپ کے اعضاء پوری طرح نہیں دھلے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، وہ زیادتی میں آ جائے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اپنے اعضاء دھو کے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بھی اپنے اعضاء دھو کر دکھائے ہیں۔ تو آپ کو ایک بار بھی آپ دھو سکتے ہو، ٹھیک ہے، پانی کم ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ کو کم پانی مل رہا ہے تو آپ ایک بار بھی اپنے اعضاء دھو سکتے ہو، 2 بار بھی دھو سکتے ہو۔ اور اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اعضاء وضو کو ایک بار دھونا کافی ہے، 2 بار دھونا افضل ہے، لیکن 3 بار دھونا جو ہے سب سے زیادہ افضل، یعنی سب سے زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ 3 بار اپنے اعضاء کو دھو، اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب کوئی اعضاء وضو کو 3 بار سے زیادہ دھوتا ہے تو مجھے اس کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ کتنی بڑی بات آ گئی یہاں پر کہ اگر آپ وضو 3 بار سے زیادہ کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہاں پہ تو میرے پانی گیا نہیں اچھے سے، میں اور کر لوں، تو آپ نے 3 بار میں ہی کوشش کرنا ہے کہ اپنا پورا وضو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ کے ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ دھل گئے آپ کے، اس کے بعد کلائیاں تک دھونا ہے۔ کلائیاں تک دھونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سر کا مسح جب آپ کریں گے تو ساتھ ہی کانوں کے باہر اور اندر کا بھی آپ نے مسح کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں کان سر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سر کے مسح میں ہی دونوں کان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ سر کا مسح کریں گے تو آپ کیا کریں گے، دونوں کان بھی اس میں انکلوڈ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرتے تھے۔ جو انگلی ہوتی تھی، جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں ڈالتے تھے، اور جو انگوٹھا ہوتا تھا اس سے کانوں کے اوپر کا مسح کرتے تھے، اور شہادت کی انگلی سے اندر کا۔ تو مسح کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ مسح کیسے کرنا ہے۔ شہادت کی انگلی جو ہوتی ہے اسے کان کا جو سوراخ ہے وہاں ڈالیں گے، اور جو انگوٹھے ہوں گے اس سے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے ہمارا، جو ہمارا پیچھے، سر کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے کان کا، وہاں پر اس کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کیسے کریں گے کہ دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کو لے جائیں گے اور پیچھے سے آگے کو لے جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم سر کا مسح کریں گے تو جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیشانی کے بالکل پاس سے جہاں ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے ہم اپنا مسح لے کے جائیں گے پیچھے تک، جہاں پہ ہماری بالوں کی جڑ، جہاں بال ہمارے شروع ہوتے ہیں نا لاسٹ میں، بالکل گردن پہ جہاں پہ لاسٹ ہمارے بال ہیں، وہاں تک ہم اپنا ہاتھ لے کے جائیں گے اور وہاں سے واپس ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہیں پہ چھوڑ دیں گے، بلکہ وہاں سے واپس لے کر آئیں گے۔ سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرتے اور دونوں ہاتھ گدی تک لے جاتے، پھر ان کو واپس کر کے اسی جگہ تک لے کر آتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو جب آپ مسح کریں گے تو کیا کریں گے، اپنے سر جہاں سے شروع ہوا ہے، جہاں سے بال شروع ہوئے ہیں وہاں سے شروع کریں گے۔ گدی کا حصہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، جہاں پہ گردن شروع ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک آپ مسح کریں گے اور وہاں سے واپس لے کر آئیں گے جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا تھا۔ تو یہ پراپر مسح کرنے کا طریقہ ہے، اور اسی میں آپ اپنے کانوں کا بھی مسح کریں گے۔ شہادت کی انگلی اندر جائے گی، دونوں انگوٹھے آپ کے باہر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ جب آپ مسح کریں گے تو ایک بار آپ پانی کیا کریں گے، فریش لے لیں گے، ایک اور بار پانی آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسح ہو گیا۔ اب آپ نے مسح کرنے کے بعد کیا کیا، اس کے بعد آپ اپنے پیروں کو دھوئیں گے، ٹخنوں تک دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا دایاں پاؤں، یہی پہلے بھی بتایا کہ رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے، تو رائٹ سائڈ اپنا رائٹ پیر جو ہے وہ 3 بار دھوئیں گے، الٹا پیر 3 بار دھوئیں گے، ٹخنوں تک دھوئیں گے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جو تھے وہ مکہ سے مدینہ واپس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، تو ان کی جو ایڑیاں تھیں وہ اس میں پانی نہیں لگا تھا۔ ہم بھی جب وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کئی بار ایڑی ایسا لگتا ہے جیسے سوکھی رہ گئی اگر ہم غفلت میں وضو کر لیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ جب وضو کریں گے تو پوری ایڑی کو بھی اچھے سے
پانی وہاں پر پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ جس کی ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے اس کے لیے آگ کا عذاب، آگ یعنی وہی جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، یعنی تیز آواز میں اس بات کو کہا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دیا۔ اب ناخن کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس ہوا، حکم پر عمل کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے وضو آدھا کیا، آدھا وضو کر کے آپ کو کوئی کام آ گیا، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ دھو رہے تھے، ہاتھ دھوتے میں آپ کو کوئی کام آ گیا، آپ واپس گئے اور آپ نے کہا کہ اب میں ہاتھ کے بعد سے ہی شروع کر دوں، جبکہ آپ اس وقت تک آپ کا چہرہ جو تھا وہ بھی سوکھ گیا، ٹھیک ہے، پانی خشک ہو گیا، تو اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو پورا وضو دوبارہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اعضاء کے سوکھنے تک یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اعضاء سوکھ گیا اور اس کے بعد اپنا وضو کنٹینیو کرا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پورا وضو آپ کو ایک ہی ترتیب میں اور ایک ساتھ کرنا ہے۔ ترتیب بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ترتیب مطلب جیسے یہاں بتایا کہ پہلے آپ نے اپنی جو پونچے ہیں، ٹھیک ہے، ہتھیلی ہے، وہاں پہ پہلے دھویا، پھر آپ نے ناک میں اور کلی کا جو حساب ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنا چہرہ دھویا۔ میں شاید آپ کو بیچ میں چہرے کا بتانا بھول گئی نا، وہ مس ہو گیا مجھ سے۔ آپ جب کلی کریں گی اور ناک میں پانی لیں گی، اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ بھی دھونا ہے 3 بار، ٹھیک ہے، آئی تھنک وہ مس ہو گئی مجھ سے لائن۔ 3 بار آپ چہرہ دھوئیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، یہ سیکوینس ہوتا ہے اور اسی ترتیب میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹخنے دھوئے، اور ٹخنے اگر آپ کے رہ جاتے ہیں، ایڑی اگر آپ کی رہ جاتی ہے تو کیا ہوگا، آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر ناخن کے برابر بھی اگر کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو کیا ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اور اپنا دوبارہ سے وضو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وضو ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ پانی سوکھ گیا ہو، تو پانی اگر سوکھ جائے گا تو وہ وضو نہیں ہوگا، دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو مکمل کرو، ٹھیک ہے، یعنی کمپلیٹ جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے وضو کرنا ہے، اس کو کہیں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ جو طریقہ تھا وضو کرنے کا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا کیا، نیت کریں گے، ٹھیک ہے، نیت کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، جو مسواک کر سکتے ہیں وہ مسواک کریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں تک دھوئیں گے، خلال کریں گے، اور خلال کرنے کے بعد کیا کریں گے، پھر اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی والا کریں گے، پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، اور یہ سب 3 بار کریں گے، ٹھیک ہے، چہرہ دھوئیں گے، اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ اپنا کوہنیوں تک 3 بار دھوئیں گے، لیفٹ ہینڈ کوہنیوں تک 3 بار دھوئیں گے، اس کے بعد مسح کریں گے، ٹھیک ہے، مسح کرنے میں گردن کا مسح یا ہاتھوں کا مسح یا پیر کا مسح کچھ بھی شامل نہیں ہے، اس میں صرف سر کا اور کانوں کا مسح ہے، ٹھیک ہے، ہم نے حدیث بھی دیکھ لی، سر کا اور کانوں کا مسح ہے، اور کہیں کا مسح اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے، ہم اپنے پیر دھوئیں گے، ٹخنے تک دھوئیں گے، اور جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس سے اس کا خلال کریں گے۔ یہ پورا ایک طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرو، ایڑی خشک رہنے والوں کے لیے آگ کا عذاب، یعنی ناخن برابر بھی جگہ نہیں بچنا چاہیے۔ اور یہ وضو کا طریقہ جو ہے وہ خود جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھا کر گئے تھے، جیسے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ اچھا، اب آپ نے وضو کر لیا، تو وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے علاوہ آپ کون سی دعا پڑھ سکتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دونوں ہم نے دعائیں یاد کی ہیں، ٹھیک ہے، حفظ والے گروپ میں۔
تو ان کو اس میں سے کوئی سی بھی ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. جو اس دعا کو پڑھے گا کمپلیٹ وضو کرنے کے بعد، وہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے گا 8 دروازوں میں سے وہ انٹر ہو سکتا ہے. تو یہ پورا طریقہ تھا وضو کا. ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کس طرح سے ہم نے وضو کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جن کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوتا کہ موزوں پر بھی مسح کیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ سردی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سردی ہے یا آپ سفر میں ہیں، پیروں کو دھونا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو پیروں کے اوپر آپ ساکس پہن کر ان کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے 127، جس میں موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن تک اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں بلکہ اس پر مسح کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں سفر پہ ہو تو 3 دن تک آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے، پراپر وضو کیا. جب آپ گھر سے نکلے آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد وضو پراپر کرنے کے بعد آپ نے موزوں کو پہن لیا. ٹھیک ہے، اب 3 دن تک وہ وضو آپ کا رہے گا اگر آپ اس پہ موزے جو ہے اس پر صرف مسح کر لیں گے، آپ اتاریں گے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سو جاتے ہیں، آپ واش روم ہو کر آتے ہیں، آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو موزے اتار کے پیر نہیں دھونا ہوں گے، آپ باقی وضو کریں گے اور پیروں کے اوپر صرف مسح کر لیں گے. لیکن جنابت کی حالت میں پھر آپ کو وہ موزے اتارنا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس حالت میں آپ صرف مسح نہیں کر سکتے بلکہ پھر آپ کو موزے اتارنا ہوں گے. اور مسافر کے لیے 3 دن ہے، اور جو مقیم ہیں یعنی جو اپنے ہی گھر پر ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کا ٹائم ہے مسح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ بیمار ہو یا بہت سردی ہے تو آپ پورا دن ہے، آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نے ساکس پہن لیے. اب آپ جتنے بھی وضو کرو گے آپ کو اپنے پیر بار بار نہیں دھونا ہوں گے بلکہ آپ اس کے اوپر صرف ہاتھ سے اپنے مسح کر لو گے، آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا موزوں پہ مسح کرنے کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے وضو کرنے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹیپ کھولتے ہیں اور پانی کتنا ہمارا ضائع ہوتا رہتا ہے، ہم اس پر دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، ہے نا. اسی طرح سے ہم وضو کر لیتے ہیں، لیکن وضو کا پانی برباد کرنا اسراف کہلاتا ہے. اسراف کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 2421 میں ہے کہ ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو وہ جب وضو کر رہے تھے تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ تم کتنا اسراف کر رہے ہو. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا وضو میں بھی کوئی اسراف ہوتا ہے؟ وضو کرنے میں بھی کوئی فضول خرچی ہے کیا؟ اس میں بھی کوئی اسراف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم کسی چلتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی نہر ہے جو بہہ رہی ہے اس میں بھی اگر تم وضو کرتے ہو اور پانی کو برباد کرو گے تو وہ بھی اسراف میں آئے گا. اور ہمارے یہاں تو جو اسٹورڈ ہوتا ہے واٹر ہے نا، اسٹورڈ واٹر ہوتا ہے، ہم اسے یوز کرتے ہیں اور ہم اس کو کتنا بہاتے ہیں. تو یہاں پہ رسول اللہ نے کہا اگر چلتی ہوئی نہر پہ بھی اگر تم وضو کرو تو پانی کو نہ زیادہ ویسٹ کرو. اچھا، اب کتنا پانی استعمال کرنا ہے؟ تو یہاں پر کہا کہ 1 مد پانی استعمال کرو. 1 مد پانی کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آدھا لیٹر کے برابر وہ پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا آدھا لیٹر پانی بہت ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو آدھا لیٹر پانی استعمال کرنا ہے وضو کے لیے. اس سے زیادہ پانی نہیں لینا وضو کرنے کے لیے. اچھا، سمندر ہے، سمندر کا پانی کیا پاک ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے؟ ہاں، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے. ترمذی کی حدیث 69 میں ہے کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہو. اچھا، لیکن اگر کہیں پہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تھوڑا سا گڈھا ہے، اس میں پانی ہے، اب آپ چاہو کہ اس میں سے پانی استعمال کر لو،
ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ پانی ناپاک ہو کیونکہ بہہ کے کہیں نہیں جا رہا. جب بہہ کے کہیں نہیں جاتا تو گندگی جو ہے وہ اسی میں جمع ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ تو پیشاب کرے نہ ہی اس میں وضو کرے. کیا ہوگا، ساری گندگی اسی کے اندر مکس ہو جائے گی. تو رسول اللہ نے ایسے پانی سے وضو کرنے کے لیے منع کیا. ہاں، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے جو کنٹینیوسلی بہہ رہا ہے، ایسی جگہ سے آپ وضو کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار انسان بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو پانی نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کو پانی نہیں مل رہا، تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو ایسی حالت میں کیا کرے وہ؟ تیمم کرے. تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم یہ ہوتا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے انسان اپنا وضو کر لے. کیسے کریں گے؟ سورۃ النساء کی آیت 43 میں ہے. یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو، ٹھیک ہے، یعنی پانی تو ہے تمہارے پاس لیکن اسے تم استعمال نہیں کر سکتے، یا بہت تیز تمہیں اس طرح سے نزلہ ہے، یا اگر پانی استعمال کرو گے طبیعت اور بگڑ جائے گی، تو پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو، یا پھر سفر میں ہو جہاں پہ تمہیں پانی مل ہی نہیں رہا، پانی مہیا ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، سفر میں ہو. اب ایسی حالت میں دو چیزیں بتائیں، یا تو بیمار ہو یا پھر پانی ہے ہی نہیں. اب تم واش روم سے ہو کر آئے ہو، تمہیں پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر تم اپنی وائف کے ساتھ ہو کر آئے ہو، تب تمہیں پانی کی ضرورت ہے نا، پاک ہونے کے لیے. اب پانی اویلیبل ہے ہی نہیں، یہ دونوں کنڈیشن میں سے کوئی سی بھی کنڈیشن آ گئی سامنے، پانی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پاک مٹی کا قصد کرو، اس سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو. ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی آیت 43 ہے کہ اگر بیمار ہیں، سفر میں ہیں، اور اس کے بعد آپ قضائے حاجت سے ہو کر آئے یا بیوی کے پاس سے ہو کر آئے، اب آپ کو پانی نہیں مل رہا، تو آپ کیا کرو گے؟ پاک مٹی لوگے، اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو گے. اس میں کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے نیت ہر جگہ ضروری ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے کیا کرو گے؟ نیت کرو گے، ٹھیک ہے. نیت کرنے کے بعد آپ پاک مٹی دیکھو گے کہ مٹی جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرو گے اس سے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو گے. صحیح بخاری کی حدیث 347 ہے کہ غسل کی جب ضرورت ہوئی، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے غسل کی ضرورت ہوئی اور پانی جو تھا وہ میسر نہیں ہوا، پانی اویلیبل نہیں تھا. تو اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم کرنا کتنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پوری مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے تاکہ میرا پورا جسم جو ہے وہ مٹی میں ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے بتایا کہ میرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا اور میں پوری مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا. کتنا کافی تھا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، یعنی جو مٹی تھی اس پہ ایک مرتبہ آپ نے مارا اپنے ہاتھوں کو اور انہیں جھاڑ لیا. جھاڑا کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی ایکسس مٹی لگی ہوئی تھی، زیادہ مٹی لگی تھی، وہ نکل گئی. ایسا نہیں کہ پوری مٹی لے کے اپنے اوپر لپیٹ لینا ہے، نہیں، جتنی ایکسس مٹی تھی وہ جھڑ گئی. پھر اس کے بعد داہنی، سب سے پہلے ہمیں رائٹ سے ہی شروع کرنا ہے نا، تو رائٹ کی جو پشت ہے، بیک سائڈ ہے، اس پر آپ نے ملا اور پھر لیفٹ سائڈ کا آپ نے مسح کیا. پہلے رائٹ سائڈ کا مسح کیا، پھر لیفٹ سائڈ کا مسح کیا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ ایک بار مٹی پر آپ نے ہاتھ ڈالا، جتنی ایکسس مٹی آئی اسے جھاڑ دیا، اور اس کو جھاڑنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ مسح کیا، اور پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ کے مسح کیا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو لے کے اپنے چہرے کا مسح کر لیا. اور ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث 318 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو جب تیمم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ زمین پر مارنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پھونک دینا ہے، جھاڑ لینا ہے تاکہ ایکسس مٹی چلے جائے، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر ایک دفعہ مل لینا ہے، ایک دفعہ دونوں کو مل لینا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، زیادہ اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ تیمم جب آپ کریں گے تو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے، ٹھیک ہے، زیادہ جو راجح قول ہے، جو زیادہ تر مشہور جو ایک بات نکل کر آتی ہے اہل علم کے نزدیک، اس میں یہی ہے کہ صرف ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا، اس میں یہ ترمذی کی حدیث ہے 144. ٹھیک ہے. اس میں اس کی تشریح میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب آپ تیمم کرو تو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ایک ہی بار مارنا کافی. ایک بار آپ نے مارا اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ایک ہی ضرب کا ذکر ہے، یعنی ضرب یعنی مارنا، ایک ہی بار کا مارنا جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور جو زیادہ مشہور جو نکل کر آتا ہے رزلٹ وہ یہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی ہتھیلیوں تک ہی آپ نے تیمم کرنا ہے، یعنی جو مسح کرنا ہے وہ ہتھیلیوں تک ہی کرنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے صرف چہرے اور دونوں کا حکم دیا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کا حکم دیا، اور ہتھیلیوں کی ہی بات آپ جو تھے وہ رک گئے. ٹھیک ہے. کونیوں تک کا مسح یہاں پہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. آپ نے ایک ہی بار مٹی میں ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اسی کو پہلے رائٹ ہینڈ پر، پھر لیفٹ ہینڈ پر، اور پھر اسی کو اپنے چہرے پر اس سے مسح کر لیا. تو یہ آپ کا جو تیمم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کتنے دن تک تیمم کر سکتے ہو؟ سوال آتا ہے نا، پانی ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے، کتنے ٹائم تک؟ تو جب تک پانی اویلیبل نہ ہو جائے تب تک آپ تیمم کر سکتے ہو. اگرچہ آپ کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تب تک آپ 10 سال تک تیمم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو پانی جتنے ٹائم بھی اویلیبل نہیں ہے آپ تیمم کر سکتے ہو. اور ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 338 کہ 2 آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، نماز پڑھ لی. اب نماز کا وقت تھا اور پانی مل گیا تو اس میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ وضو کیا کہ پانی مل گیا، نماز دہرا لی، اور دوسرے نے ایسا نہیں کیا. دوسرے نے کہا میں نے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی، میری نماز ہو گئی. لیکن ایک نے کہا کہ نہیں، مجھے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. اب وہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے اور بتایا کہ رسول اللہ ہم نے ایسے ایسے کیا. تو آپ نے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اس سے کہا کہ تم نے سنت پر عمل کیا، سنت تھا، تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، تو تمہارے لیے نماز کافی ہو گئی. اب جس نے وضو کر کے نماز کو دہرایا تھا اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی تمہیں 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر تمہیں اس کے مل جائیں گے. تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر پانی اویلیبل ہو جاتا ہے تو آپ وضو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. یہ بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ پورا طریقہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے وضو کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے موضوع پہ مسح کرنا ہے، کتنا پانی ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانی اگر رکا ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو اس میں گندگی ہونے کے چانسز ہیں. ہم اس میں کیا کریں گے، ہم وہاں پر وضو نہیں کریں گے بلکہ بہتے ہوئے پانی سے وضو کریں گے. لیکن بہتے ہوئے پانی میں بھی اسراف نہیں کرنا، لمیٹڈ پانی یوز کرنا ہے. آدھا لیٹر کے آس پاس ہمارا پانی ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پانی ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے، پانی میسر نہیں ہو رہا تو ہم تیمم کریں گے. تیمم کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک بھی پانی اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے. چاہے 10 سال ہی کیوں نہ لگ جائے، ہم تیمم کر کے ہی وضو بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارا غسل کا بھی تیمم ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. غسل کی حاجت آ گئی. ٹھیک ہے. جو میں نے 5 آپ کو ریزن بتائے تھے. غسل ضرورت ہو گئی تو غسل میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے. اسی طرح سے ہمارا تیمم ہوگا. وضو کا اور غسل کا طریقہ تیمم میں الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر پانی نصیب ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، پانی جب مل جاتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو نماز کو اس کو دہرا لیں، نہیں تو نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. موضوع کا ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی سفر پر ہے تو 3 دن تک وہ ان موضوع پہ مسح کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر پر ہو، اپنی جگہ پر ہو، تو آپ 24 گھنٹے تک وہ آپ کا وضو، آپ جب آپ کا وضو گیا تو آپ مسح کر لو گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہاں ہم نے ساری تمام باتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی. آپ لوگوں کو وضو کے طریقے کا PDF بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. الحمدللہ اردو آپ لوگوں کو پڑھنا آ گئی ہے تو آپ لوگ اچھے سے اس کو پڑھ کے انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.